السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ لوگ اپنی خصلتوں کی وجہ سے کبھی کبھی منظر عام پہ آ جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، ان کی خصلتوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان ہستیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جن کو جنت کا پروانہ مل چکا ہے۔ جو ایسی ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کریں گے اور ان کے لیے طرح طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کریں گے، تو کیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منظر عام پہ کیوں نہ لے کے آئیں گے؟ لوگوں کو ان کی حقیقتوں کا پتہ لگے گا۔ آپ میڈیا پر آ کر معافی مانگ لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی خصلت بدل گئی۔ آپ کی خصلتیں وہی ہیں اور وہی رہیں گی۔ آپ کی خصلت میں ہے کسی ہر صحابی رسول کی گستاخی کرنا، یہ آپ کی خصلت میں ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا، اور شاعر تو بتا رہا ہے کہ جو زمانے میں امام وہی ہوتا ہے جو صحابہ کا غلام ہوتا ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے زمانے میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی جہاں کا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہیں گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہیں گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ حبیب کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے۔ حبیب کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے۔ صداقتوں کا علم اٹھاؤ، اسی سے جنت مقام ہوگا۔ صداقتوں کا علم اٹھاؤ، اسی سے جنت مقام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔